والیوم الآخر، ہم ایمان لاتے ہیں قیامت، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر۔ اب دیکھیں، جب انسان پہ موت آتی ہے تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ حشر کو دوبارہ اٹھے گا تو پھر اس کی دوسری قیامت ہوگی۔ ایک ہے قیامت صغریٰ اور ایک ہے قیامت کبریٰ۔ موت سے لے کر حشر تک یہ قیامت صغریٰ ہے، یہ بھی والیوم الآخر ہے، اور حشر کے بعد یہ قیامت کبریٰ ہے اور یہ بھی والیوم الآخر ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، یہ دونوں والیوم الآخر ہیں۔ میں ایک بار ملتان جمعہ کے لیے گیا تو وہاں تلمبہ عیدگاہ جو مدرسہ ہے، وہاں ایک استاد سے مجھے فون آیا کہ آپ ذرا جلدی آ جائیں، قادر کو راواں ایک بندے سے ملاقات کرنی ہے۔ میں جلدی آنے کی بجائے رات کو چلا گیا۔ اس سے زیادہ جلدی کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی رات کو چلا گیا، چلے بات لمبی نہ ہو جائے۔ ہم اکثر جلسوں والے بلاتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ 9 بجے تشریف لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم 8:45 پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، بیٹھنے کے لیے چارپائی بھی نہیں رکھی ہوتی، کمرہ بھی ٹھیک نہیں کیا ہوتا۔ ان کا خیال ہوتا ہے بھی خطیب آدمی ہے، 9 بجے کہیں گے تو 11 بجے آئے گا۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہماری گھڑی پر 1 سوئی گھنٹوں کی ہے، 1 منٹ کی ہے، 1 سیکنڈ کی ہے۔ ہم نے ایسی گھڑی رکھی ہے جو پرانی ایسی ہوتی ہے، جس میں 3 سوئیاں ہوتی ہیں، تو ہم پورے وقت پہ آتے ہیں۔ تو ان کا ذہن ہوتا ہے بھی 9 کہیں گے تو 11 بجے آئے گا۔ میں نے کہا ہمارے ہاں تو 9 کو معنی 9 ہے، 11 کا معنی 11 ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ خیر، میں چلا گیا۔ جس بندے سے ملاقات کی اس کا بنیادی موقف کیا تھا؟ اس کا بنیادی موقف یہ تھا کہ وہ قبر کے عذاب کو نہیں مانتا تھا، اور اس کا موقف تھا جی قرآن سے ثابت کرو۔ یہ خلاصہ تھا۔ خیر، ہم بیٹھ گئے۔ میں نے آیت پڑھی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ میں نے کہا دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو اللہ ثابت قدم رکھتے ہیں دنیا میں اور قبر میں۔ اس نے کہا نا آپ نے غلط ترجمہ کیا ہے۔ میں نے کہا کیوں غلط کیا ہے؟ کہ یہاں والیوم الآخر اور آپ کہتے ہیں قبر میں، آپ نے ترجمہ غلط کیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ یہ سوال کرے تاکہ ہماری بات بنے۔ جو میں چاہتا تھا اس نے وہ سوال کیا تاکہ بات چلے نا آگے۔ تو میں نے کہا میں نے ترجمہ غلط کیا ہے؟ مجھے کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا ایک ہے اللہ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا۔ اب حیات دنیا یہ پہلے ہو گیا، اس کے بعد ہے والیوم الآخر۔ تو جب دنیا ختم ہوگی تو یوم آخر شروع ہو جائے گا نا۔ مجھے بتائیں کہ قبر میں دنیا ہوتی ہے یا نہیں؟ وہ جو دنیا تو ختم ہوگی۔ میں نے جب دنیا ختم ہوگی تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ والیوم الآخر نہیں تو پھر کیا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کیا نام دیں گے؟ چونکہ آپ کا دعویٰ ہے بات قرآن سے کرنی ہے، قرآن سے باہر نہیں جانا۔ یہ کیا ہے درمیان میں؟ میں نے کہا بات سمجھیں، یہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا مجھ پر نازل ہوا ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کن پر نازل ہوا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی سے پوچھ لیں یا والیوم الآخر کا معنی کیا ہے؟ حضور پر قبر فرمائے تو قبر مان لیتے ہیں، حضور حشر فرمائے تو حشر مان لیتے ہیں۔ وہ جو کہ حدیث کے لفظ سے چڑھتا تھا، میں نے حدیث کا لفظ استعمال نہیں کرنا تھا، لانا اس کو حدیث پر تھا۔ میں نے کتاب رکھ دی۔ میں نے کہا میں سیاستہ ساتھ لے کر گیا تھا۔ میں نے کہا دیکھو حدیث پاک میں ہے کہ جب آدمی قبر میں ہوتا ہے فرشتے 3 سوال کرتے ہیں، جب صحیح جواب دیتا ہے تو فرشتے آگے اس کو کہتے ہیں، وہ حدیث آ رہی ہے، یا صحیح جواب نہیں دیتا تو اس کو عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ میں نے کہا دیکھیں اللہ اس کو فرما رہے ہیں یہ آخرت ہے، تو دنیا کے مقابلے میں یہ آخرت ہے، یوم آخر ہوگا نا۔ میں نے کہا بھی یوم آخر قبر سے حشر بھی ہے، حشر کے بعد جنت اور جہنم میں دخول بھی ہے، جنت اور جہنم کے بعد کی زندگی بھی ہے۔ تو یہ 3 دن 3 موقع ہیں۔ ان 3 مقامات سے یہاں کون سا مقام مراد ہے اس کی تعیین میں اور آپ نہیں کر سکتے، جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہی کر سکتے۔ اب اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے
کہ آپ کسی بندے سے اتنی جلدی متاثر نہ ہوا کریں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم سے قرآن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہمارے اکابر نے قرآن پہ اتنی محنت کی ہے کہ جس کی مثال بیان کرنا مشکل ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے اکابر کو چھوڑ دیتے ہیں اور پروپیگنڈے میں آ کر بہہ کر دائیں بائیں ہو جاتے ہیں بس۔ میں بھی صبح طلبہ تھے، غالباً جامعہ فاروقیہ کے تھے، آج بات چھٹی ختم ہے تو جانا تھا، مل رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم خیبر پختونخوا میں ایک ضلع کا نام لیا، مجھے اب یاد نہیں کہ ہم فلاں علاقے کے ہیں، بٹ گرام۔ کیا جی ہم بٹ گرام کے ہیں؟ میں نے کہا میں بٹ گرام آ رہا ہوں انشاءاللہ العزیز 29 ستمبر کو۔ میں نے کہا میں آ رہا ہوں، دیکھو کتنا عرصہ پہلے بتاتا ہوں، کوئی ڈرنے والا بندہ بھی ایسے بتاتا ہے۔ میں نے کہا میں 29 ستمبر کو آ رہا ہوں، تو مجھے یہ کہتا ہے جی یہاں پر تو وہ لوگ بہت ہیں۔ میں نے کہا وہ نہیں، زیادہ ہم ہیں، شور ان کا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ میں نے کہا زیادہ ہم ہیں، شور ان کا ہے، تم شور سے سمجھتے ہو کہ وہ لوگ بہت ہیں۔ کیونکہ میں جاؤں گا نا، اپنے تو کہیں گے ایجنسیوں کا ہے، گورنمنٹ کا ہے، فوج کا ہے، اور دوسرے کیا کہیں گے فتنہ پھیلا رہا ہے، شرارت ہو رہی ہے، روکو اس کو، تو تم سمجھو گے وہ بہت زیادہ ہے۔ تم دونوں ایک نقطے پر متفق ہو کہ اس کو نہیں آنا چاہیے۔ ان کو اپنی پریشانی ہے، تمہیں اپنی پریشانی ہے، بتاؤ میں نے کہا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ہمارا بھی جون کا سفر تھا، تو میں شانگلہ گیا، مانسیرے سے آگے شیرگڑھ 2 ہے، ایک مردان میں ایک مانسیرہ اوگی کے ساتھ، شیرگڑھ میں تھا، پھر آگے شانگلہ گیا، پھر وہاں سے سوات میں نے جانا تھا۔ تو میرے ساتھ نے کہا استاد جی شانگلہ میں نا وہ لوگ بہت ہیں۔ میں نے کہا میں آ رہا ہوں، میری گاڑی روکنا ذرا۔ میں دیکھتا ہوں میری گاڑی کو ہاتھ بھی لگاتا ہے، وہ بہت ہیں۔ ہم کیا توحید والے نہیں ہیں؟ میں نے کہا میں آ رہا ہوں۔ میں رات رہ کے اگلے شہر چلا گیا، کوئی بندہ ہی نہیں۔ میں نے کہا کدھر ہے؟ تم کہتے تو بہت ہے، مجھے تو کوئی ایک بھی نظر نہیں آ رہا۔ ایسے کھپ کھانے سے تم ڈرتے ہو۔ مجھے ایک ساتھی کہتے ہیں جی وہ ادھر بہت مشہور کیا کہ مولانا صاحب ایجنسیوں کے آدمی ہیں۔ میں نے کہا آپ دیکھو نا میری گاڑی کے پیچھے بھی 10 گاڑیاں فوج کی ہیں، 10 آگے بھی ہیں، دیکھو نا۔ میں نے کہا تم نے مجھے رات شانگلہ کیوں روکا؟ آپ نے کہا استاد جی 10 بج گئے ہیں، لیٹ ہو گئی ہے، سوات آپ نے جانا ہے، سفر خطرناک ہے، مناسب نہیں۔ جب میں بندہ ہی فوج کا ہوں تو میرے لیے کیا خطرہ ہے بھائی؟ آگے پیچھے گاڑیاں نہیں لگی ہوئی، شرمندہ ہوئے، کیونکہ ایک گاڑی تھی نا میری، نہ گارڈ تھا نہ کوئی کچھ ساتھ تھا۔ تو میں نے کہا تم مجھے روک رہے ہو، ادھر کہتے ہو فوج کا ہوں، ادھر روک بھی رہے ہو استاد جی رات کو نہ جائے، خطرہ بہت ہے۔ فوج کے بندے کو کیا خطرہ ہوتا ہے بھائی؟ ایک بات کرو نا، یا تو وہ اس کے آگے پیچھے سکواڈ چل رہی ہے، بندہ گورنمنٹ کا ہے، چلو پھر بھی ٹھیک۔ میرے پاس سکواڈ بھی نہیں ہے، گارڈ بھی نہیں ہے، اکیلا پھر رہا ہوں، اور پھر بھی کہتے ہو بندہ فوج کا ہے، اور تمہیں خطرہ بھی اس کو مار نہ دے، کیا خطرہ پھر مجھے؟ یہ سب پروپیگنڈا ہے، سارا پروپیگنڈا ہے، اور ہم اس پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتے، نہ ہوتے ہیں، نہ ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہمارے یہاں نہ خوف ہے نہ جھجک ہے، بس میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں نہ خوف ہے نہ جھجک ہے۔ خوف اس کو ہوتا ہے جس کا اللہ سے تعلق نہ ہو، اور جھجک اس کو ہوتی ہے جس کے پاس دلائل نہ ہوں۔ ہمارے ساتھ اللہ بھی ہے، دلائل بھی ہے، جس لیے ہمیں خوف بھی نہیں ہے، جھجک بھی نہیں ہے، بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہم پریشان نہیں ہیں، لوگ پریشان لوگ پریشان۔ مولانا عبد الماجد صاحب مجھے فرما رہے تھے بعض لوگ آپ کے آنے پر بہت پریشان ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کام کریں پھر آپ سے پریشان ہوں گے۔ ابھی تو آپ اس لیے بہت نیک آدمی ہے کہ آپ نے کورس نہیں کرایا، جس دن آپ کورس خود کرائیں گے پھر دیکھنا آپ کو لقب کیا ملتے ہیں۔ ہمارے یہاں طلبہ ہوتے ہیں نا تخصص میں، دورے میں، میں نے کہا بیٹا یاد رکھنا تم اپنے علاقے کے علماء کی نظر میں بہت شریف ہو، بہت اچھے ہو، بہت قابل ہو، بہت باصلاحیت ہو، جب تک تم نے کام نہیں کرنا۔ جب تم نے کام شروع کرنا ہے، لیڈر بننے کا شوق ہے، شہرت کا شوق ہے، استنجے کا طریقہ نہیں آتا اور تقریریں کر رہے ہیں، کل کا لونڈا اور آج ہمیں سنا رہا ہے، یہ سب باتیں تم نے سننی ہے جب تم نے کام کرنا ہے۔ اور جب تک نہیں کرنا، بہت شریف ہے، بڑا اچھا بچہ ہے، ماشاءاللہ بہت باصلاحیت ہے۔ یہ اچھا باصلاحیت کیوں ہے؟ کام نہیں کرتا، اور جب یہ کام شروع کرے گا، لیڈر بننے کا شوق ہے، شہرت کا شوق ہے، پیسے اکٹھے کرنے کا شوق ہے، بڑوں کو کراس کرتے ہیں۔ ہم 10 سال سے یخ مار رہے ہیں، تجھے آج عقیدہ سمجھ آیا،
یہ تب ہے جب آپ نے کام کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ آپ باتیں سن سکتے ہیں تو اپنے علاقوں میں کام کریں، یہ نہیں سن سکتے، شریف بن کے رہنا ہے تو پھر بیٹا یہ بدماشوں والے کام نہ کرنا۔ کام کرنے والے بندے کو سب ذہن میں رکھنا چاہیے، پھر کام ہوتا ہے، ورنہ کام نہیں ہوتا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والیوم الآخر والبعث بعد الموت، یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ والبعث بعد الموت، جب انسان پر موت آتی ہے، مستقل آگے الفقہ الاکبر میں اعادہ رو پر بات آ رہی ہے، مستقل میں تفصیل سے بات وہاں کروں گا انشاءاللہ۔ فی الحال میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، والیوم الآخر بھی فرمایا، والبعث بعد الموت بھی فرمایا۔ جب والیوم الآخر کو مانتے ہیں تو بعث بعد الموت کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ مستقل البعث بعد الموت لانے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ یہ اچھی طرح بات سمجھیں۔ موت کے بعد حشر تک یہ جو درمیانہ زمانہ ہے، یہ زمانہ برزخ کا ہے، یہ زمانہ برزخ کا ہے، اور برزخ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1 زمان، نمبر 2 مکان۔ سجین 7 زمین سے نیچے ہے، علیین 7 آسمان سے اوپر ہے۔ سجین سے لے کر علیین تک یہ سارا مکان۔ نمبر 2 موت سے لے کر حشر تک کا سارا زمان۔ جب یہ مکان اور زمان جمع ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں برزخ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ برزخ۔ توجہ رکھنا، یہاں لانڈی بھینس کالونی کراچی جامع مسجد محمودہ مولانا عبد الماجد صاحب کا مقتدی فوت ہو گیا، جنازہ ہو گیا، اس کو یہاں دفن کیا ہے۔ ہم زمین کے اوپر بیٹھے ہیں، اس کو اسی زمین میں 3-4 فٹ نیچے دفن کر دیا۔ اس کی اور ہماری زمین ایک ہی ہے نا، الگ تو نہیں ہے، ایک زمین ہے، ایک مٹی ہے۔ وہ برزخ میں ہے، ہم برزخ میں نہیں ہیں۔ فرعون کی لاش زمین کے اوپر ہے، ہم بھی زمین کے اوپر ہیں۔ فرعون برزخ میں ہے، ہم برزخ میں نہیں ہیں۔ وجہ، فرعون کو مکان ملا ہے سجین سے علیین کے درمیان، ہمیں بھی مکان ملا ہے سجین سے علیین کے درمیان۔ یہ بھینس کالونی کا بندہ جو فوت ہو گئے اسی زمین میں دفن ہوا، اس کو بھی مکان ملا ہے سجین علیین کے درمیان۔ وہ برزخ میں ہے، ہم برزخ میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مکان کے ساتھ موت کے بعد کا زمان بھی ملا ہے۔ ہمیں مکان تو ملا ہے لیکن موت کے بعد کا زمان نہیں ملا۔ برزخ کے لیے ضروری ہے سجین سے علیین تک کے درمیان مکان بھی ہو اور موت سے لے کر حشر تک کا زمان بھی ہو۔ برزخ کا معنی سمجھ آ گیا؟ آ گیا نا سمجھ؟ میں صبح بھی طلباء سے کہہ رہا تھا یہ باتیں مجھ سے سمجھو، پھر واپس جا کر پوچھو برزخ کسے کہتے ہیں۔ جب تک آپ کو برزخ کا معنی نہیں آئے گا تو برزخ کی زندگی کیسے سمجھ آئے گی؟ برزخ پر اشکال کیسے ختم ہوں گے؟ ایک بات سمجھ آ گئی؟ بولو۔ فرعون کہاں پر ہے؟ ہم کہاں پر ہیں؟ دنیا میں۔ وہ کہاں پر ہے؟ ہم کہاں پر ہیں؟ فرعون برزخ میں ہے، ہم دنیا میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سجین سے لے کر علیین کے درمیان مکان بھی ملا ہے اور موت سے لے کر حشر تک کا زمان بھی ملا ہے۔ ہمیں مکان تو ملا ہے، ابھی زمان نہیں ملا۔ جب زمان ملے گا تو پھر برزخ شروع ہوگی۔ اب لوگ کتنا اعتراض کرتے ہیں، وہ جی برزخ میں تو زمین پہ پڑا ہوا ہے، برزخ میں کیسے ہے؟ توجہ رکھنا، میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ اعتراض وہ کرتے ہیں جو برزخ کا معنی نہیں جانتے۔
اور جواب وہ نہیں دے سکتے جو برزخ کا معنی نہیں جانتے، دونوں ایک جیسے۔ وہ بھی معنی نہیں سمجھ رہا، اعتراض کر رہے ہیں، اور ہم بھی نہیں سمجھ رہے، ہم جواب نہیں دے رہے، اور ان کے علم کے قائل ہو رہے ہیں۔ بہت بڑا علامہ ہے بھائی، کیسا شبہ پیدا کیا۔ اور شبہات پیدا کرنے والا علامہ نہیں ہوتا، شبہات کے رد کرنے والا علامہ ہوتا ہے۔ شبہات پیدا کرنا کیا مشکل ہے، رد کرنا مشکل ہے، اور ہم نے مشکل کام اپنے ذمہ لیا ہے اور خوش ہو کر لیا ہے۔ تم آسان کام کرتے ہو پھر بھی پریشان ہوتے ہو، اور ہم مشکل کام کرتے ہیں پھر بھی خوش ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ کچھ آ رہی ہے سمجھ؟ کراؤ جلسے تم، میں نہیں پریشان، کراؤ کورس، میں نہیں پریشان، کرو چیلنج، میں نہیں پریشان، لگاؤ دیواروں پہ اشتہار، میں نہیں پریشان۔ میرے اشتہار کیوں پھاڑتے ہو؟ اس کا مطلب کہ تم پریشان ہو۔ میرے آنے پر بچوں کو کیوں روکتے ہو؟ اس کا معنی کہ تم پریشان ہو۔ اپنے بچوں کو میرے کورس میں بھیجو تاکہ میری جہالت ان پر کھلے اور تمہارے علم کے قائل ہو جائیں، بھیجو ان کو۔ انہوں نے کہنا جاؤ اس جاہل کی باتیں سنو بیٹا، پھر ہمارا علم بھی دیکھنا، پھر دونوں میں فرق کرنا، بھیجو ان کو، ہماری جہالت بھی سنیں اور پھر تمہارا علم بھی دیکھیں، پھر میں دیکھوں گا تم کیسے اشکالات ان کو سکھاؤ گے۔ برزخ کا معنی سمجھ آ گیا؟ توجہ رکھنا۔ میں ایک اور بات سمجھانے لگا، ایک اور اعتبار سے۔ برزخ کہتے ہیں پردے کو، برزخ کہتے ہیں پردے کو، اور پردہ آگے ہوتا ہے، پیچھے نہیں ہوتا۔ امی کو لے کر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور امی جان نقاب اٹھا کے پیچھے رکھ لیں، آپ پوچھیں کیوں؟ کوئی میں نے پردہ کیا، اس کو پردہ نہیں کہتے۔ پردہ اسے کہیں گے جب امی جان نے کپڑا آگے لیا، یہ ہے پردہ۔ ایک بات قرآن کہتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یہ جو بندہ فوت ہو کے قبر میں چلا گیا نا، برزخ میں چلا گیا ہے، اب اس کے پیچھے پردہ ہے، میت آگے ہے اور پیچھے پردہ ہے۔ پردہ پیچھے ہوتا ہے یا آگے؟ لیکن ان کے پیچھے ہے۔ کیوں؟ وجہ، اب جو میت کی اگلی زندگی ہے نا حشر تک کی، اس کے پردے کھل گئے ہیں، جنت دیکھ رہا ہے، جہنم دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کے آگے پردہ ہوتا تو مسئلہ اور تھا نا، آگے پردہ نہیں، پردہ کدھر آ گیا؟ توجہ رکھنا، کدھر آ گیا؟ پیچھے۔ اب پردے کا ضابطہ کیا ہے؟ والدہ کو آپ لے کر گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس، امی جان نے چہرے پر پردہ کیا ہے، والدہ اس پردے سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی ہیں۔ ڈاکٹر آپ کی والدہ کا چہرہ نہیں دیکھ رہا۔ پردے کا معنی سمجھ آ گیا کہ جو پردے میں ہو کوئی اس کو دیکھ لے تو پردے کے خلاف ہے، اور جو پردے میں ہے وہ باہر والے کو دیکھ لے تو پردے کے خلاف نہیں۔ میت برزخ میں ہے، ہم برزخ میں نہیں ہیں۔ میت پردے میں ہے، ہم پردے میں نہیں، چونکہ برزخ میں میت ہے۔ اگر ہم میت کے حالات دیکھ لیں تو برزخ کے خلاف ہے، میت قبر سے ہمیں دیکھ لے تو یہ برزخ کے خلاف نہیں ہے۔ امی عائشہ جو فرماتی ہے، مسند احمد میں روایت ہے کہ جو بندہ دنیا میں جس کو جانتا تھا اس کی قبر پہ آ کے سلام کرے، اس کو پہچان لیتا ہے، یہ حدیث عقل کے خلاف ہرگز نہیں ہے، عقل کے تو مطابق ہے۔ یہ بات اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہم کہیں السلام علیکم یا اہل القبور، میت نے سن لیا، یہ سننا پردے میں ہے۔ میت نے کہا وعلیکم السلام، اگر ہم سن لیں یہ برزخ کے خلاف ہوگا، اور میت سن لے تو برزخ کے خلاف نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی؟ میت کو قبر میں جنت ملی ہے یا قبر میں اس کو جہنم ملی ہے، ہم دیکھ لیں تو برزخ کے خلاف ہے، اور ہماری حالت وہ دیکھ لیں تو برزخ کے خلاف نہیں ہے۔ عقل کے خلاف کیسے ہوا؟ عقل کے خلاف کیسے ہے؟ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ بولو۔
نہیں سمجھ آئی تو کوئی ہاتھ کھڑا کرے، میں پھر سمجھاؤں۔ نہیں سمجھ آئی؟ کیا نہیں سمجھ آیا؟ بھائی جو پردے کے اندر ہو، یہ بیان ہو رہا ہے، یہ چادر ہے، پیچھے عورتیں بیٹھی ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، ہم پردے میں ہیں یا وہ پردے میں ہیں؟ اگر ہمیں نظر آ جائے تو پردہ کیسا ہوا؟ اور ہم ان کو نظر آ جائے تو پردے۔ بھائی میت کو ہم دیکھ لیں تو پردے کے خلاف ہے، اور میت ہمیں دیکھ لے تو یہ تو برزخ کے خلاف نہیں ہے نا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں توجہ رکھنا، اگر میت کے حالات کا دنیا والے کسی بندے کو پتہ چلے تو یہ خرق عادت ہے جو کرامت ہے، اور میت کو آنے والے بندے کا پتہ چلے یہ عادتاً ہے، خرق عادت نہیں ہے۔ یہ کیسے شرک ہو گیا؟ یہ کیسے شرک ہو گیا بھائی؟ دو باتیں سمجھ آ گئی۔ تیسری بات، یہ جو قبر میں میت ہے